السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔ ناظرین، آپ سے صرف چھوٹی ساری گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ اس میں صرف پیر اجمل صاحب کے بیان لگتے ہیں، اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں پہ کرم فرماتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہندوستان میں جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے متفقہ پیشوا ہے شاہ ولی اللہ، جو بھی کسی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے شاہ ولی اللہ صاحب سے اس کا سلسلہ حدیث ملتا ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں میرے ابا جی شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی بیمار ہو گئے، ساری زندگی نبی پاک کا دین پڑھایا، ساری زندگی حضور کے فرمان سے لوگوں کو آگاہ کیا، قرآن و سنت کا درس دیا، فالج ہو گیا، لوگ باتیں کرنے لگے۔ کہتے ہیں میرے والد صاحب کہتے ہیں میں رونے لگا کہ یا رسول اللہ میں کسی اور کا تو نہیں، میں تو آپ کا ہوں، نظر کرم ہونی چاہیے۔ فرماتے ہیں میرے والد گرامی کہ اچانک میرے گھر میں روشنی پھیلنے لگی، خوشبو آنے لگی، اور میرے استاد گرامی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی خواب میں آئے، کہنے لگے عبد الرحیم یہ چارپائی سیدھی کر، جس طرف تیری چارپائی کے پیر ہے یہ دروازہ اس طرف کھلتا ہے، جلدی سے سائڈ بدل۔ کہتے ہیں میں نے فٹافٹ شاگردوں سے کہا سائڈ بدل دی۔ میں نے کہا استاد جی کیا ہونے لگا ہے؟ کہنے لگے تیرے گھر میں رسول اللہ تشریف لا رہے ہیں، نبی پاک کی جلوہ فرمائی کا وقت ہے۔ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ میں نے اس آدمی کی بات چھڑی ہے جو سب کے متفقہ ہے۔ کہتے ہیں اندر آئے، نور آیا، روشنی آئی، خوشبو آئی۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں میں کیا دیکھتا ہوں، مصطفیٰ کریم آئے ہیں، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری جانب مولا علی شیر خدا ہے۔ فرماتے حضور تشریف لائے، اپنا کوئی ملے تو دکھ سارے یاد آ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں وہ بیماری کا دکھ، ایک تنہائی، ایک غربت، ایک بیماری، ایک بڑھاپا، ایک لوگوں کے تانے، حضور کو دیکھا نا تو میرے آنسو دریا کی طرح بہے۔ کہتے ہیں رسول پاک میرے قریب آئے، میں فالج زدہ تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، چارپائی پہ بیٹھے بیٹھے میں نے حضور کے سینے پہ سر رکھ دیا اور رونے لگا، میرے آنسو حضور کے کرتے پہ گرنے لگے۔ کہتے ہیں نبی پاک کی داڑھی مبارک میرے چہرے سے لگنے لگی۔ اتنی تسلی دی محبوب نے، اتنی تسلی دی کہ فرماتے اگلے پچھلے سارے غم ہی میں بھول گیا، مجھے لگا کہ دنیا کا خوش قسمت خوش نصیب شخص میں ہوں اور مجھے فرشتے جن اور انسان سلامی دینے آ رہے ہیں۔ شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں جہاں جہاں درد تھی نبی پاک نے دستے شفا پھیرنا شروع کیا۔ کہتے ہیں ہاتھ حضور کا لگتا گیا، شفائے اللہ عطا فرماتا گیا۔ فرماتے شفائیں دوڑ گئی، خوشبویں پھیل گئی، طاقتیں آ گئی۔ فرماتے حضور نے تھبکی دی، کہا بس کر دے میں آج ہو گیا ہوں، میں آج ہو گیا ہوں۔ تسلی دی مصطفیٰ کریم، تسلی۔ خواب میری وچ آیا ماہی، میں وہ گل وچ پا لئیاں باواں، پھر ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولا کتے پھر وچھڑ نہ جاواں۔ چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار دیاں میں ساری عمر نہ جاگا۔ کہا نبی پاک بس کرنا آج ہو گیا ہو۔ کہتے میرا دل کیا کہ حضور جا رہے ہیں تو کوئی تحفہ ہی عطا کر دے، اور پھر دل کیا کہ کبھی حضور اپنی داڑھی کے 2 بال مبارک منہ مبارک دیتے تو میرے نصیب چمک جائے۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا قربان جاؤں میرے رسول پاک نے یوں داڑھی پہ ہاتھ پھیرا اور 2 منہ مبارک اتارے، فرمایا چل یار فکر نہ کر تو رکھ لے۔ کہتے حضور نے مجھے دیے، اللہ کے حبیب جانے لگے، دروازے تک پہنچے تو میں نے اپنی چارپائی کو ٹٹولا تو بال ہی نہیں۔ میرے دل میں خیال آیا منہ مبارک کہاں گئے؟ کہتے ہیں نبی پاک نے رخ پھیرا اور حضور نے فرمایا تکیہ اٹھا کے دیکھ، میں نے تیرے تکیے کے نیچے رکھ دیے، تکیہ اٹھا کے دیکھ۔ فرماتے حضور چلے گئے، سویرے چنگا بھلا اٹھ کے چلنے لگا تو لوگ کہنے لگے یہ کرشمہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا اس نے شفا دی ہے، جو شفا دینے والے کا محبوب ہے، جو شفا دینے والے کا حضور علیہ السلام کا دست مبارک گرا ہے، شفا ہو گئی۔
اور میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ مصطفیٰ یہ اپنے 2 بال مبارک بھی دے گئے. کہتے اعتراض کرنے والے فوراً کان کھڑے ہو گئے. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ. کہنے لگے یہ واقعی حضور کے ہیں. 3 آ گئے کہنے لگے واقعی. میں نے کہا جاؤ دھوپ میں لے کے جاؤ. کہتے وہ تینوں لے کے گئے. جب کمرے سے نکلے تو بادل کے ٹکڑے نے آ کے سایہ کر دیا. بادل کا ٹکڑا سایہ کرتا ہے. ایک مان گیا, 2 کہنے لگے جی اچانک ہو گیا. میں نے کہا دوبارہ جاؤ. 1 بار نہیں 2 بار نہیں 100 بار جاؤ. میں رسول اللہ کا نوکر ہوں. میں نوکری کر کے کھاتا ہوں, جھوٹ بول کے نہیں کھاتا. میں حضور کے نام پہ جھوٹ بولوں گا؟ اور جس کو نوکری کرنے سے وہ راج کے دے, اسے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا وہ دوسری بار گئے, سایہ پھر ہوا. آ کے میرے قدموں سے لگ گئے, کہنے لگے آپ بالکل ہی سچ کہہ رہے ہیں. ایک اور جماعت آ گئی, کہنے لگے ہمیں بھی زیارت کرائیں. میں نے تالے میں رکھے ہوئے تھے, تالا کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں, کھولتا ہوں تو کھلتا ہی نہیں. کہنے لگے شاہ جی خیر تو ہے, کیوں نہیں کھلتا؟ تو میں نے نظر ڈالی. میں نے کہا تم میں کوئی ایسا تو نہیں جس پہ غسل فرض ہو؟ غسل فرض ہو. ایک بندہ گردن جھکا کہنے لگا حضرت غلطی ہو گئی, میں فٹافٹ آ گیا, نہا نہیں سکا. میں چل نکل مجمع سے. جو رب اپنے محبوب کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا, جس نے محبوب کا سایہ نہیں بنایا کہ کسی کا پیر نہ آ جائے, وہ محبوب کے منہ مبارک کے قریب ناپاک آدمی کو آنے دے گا؟ نکل. کہتے مجمع سے نکلا, میں نے چابی لگائی تو تالا فوراً ہی کھل گیا. واللہ وہ سن لیں گے, فریاد کو پہنچیں گے ہم. اتنا تو ہو کوئی فریاد کرے دل سے. ایک درویش سے کسی نے مدینے میں پوچھا تھا, اس نے کہا تھا یار لوگ اکتا بھی جاتے ہیں بار بار مدینے, بار بار مدینے, بار بار مدینے. جملہ درویش کا ہے, اگر آپ کی سمجھ میں آ گیا تو بڑی اچھی بات ہے, نہ بھی آیا تو جملہ تو قیمتی ہے. کہا جناب بار بار مدینہ شریف بندہ اکتا بھی تو جاتا ہے, تو اتنی بار؟ تو کہنے لگے اکتاتا وہ ہے جس سے گھر والے صحیح سلوک نہیں کرتے. جو کسی کے گھر جائے اور اسے پیار ملے, احترام ملے, کھانا اچھا ملے, شفقت ملے, محبت ملے, وہ تو کہتا میں نے پھر جانا ہے, میں نے پھر جانا ہے, میں نے پھر جانا ہے. اور کئی دفعہ اپنے بچوں سے لڑ کے کہتا تمہارے پاس نہیں جانا, اس کے پاس جانا ہے. جو میری قدر بڑی کرتا ہے, کہنے لگے کیا کریں, تجلیوں کا لگا ہے میلہ, جدھر نگاہ اٹھا کے دیکھا. یہ اس دروازے سے خیرات ہی نہیں ملتی, پیار بھی بڑا ملتا ہے. تو میرے بھائی حضور کا دیدار ہوتا ہے تو سورج میں روشنی ہے, نبی پاک کے جلوے چمکتے ہیں تو چاند میں ٹھنڈک ہے, حضور کے جلوے مہکتے ہیں تو سورج میں خوشبو ہے, پھولوں میں خوشبو ہے, چمیلی میں حسن ہے. یہ سارا حسن میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کی برکت ہے. ہاں ظلم نہیں ہونا چاہیے, زیادتی لوٹ سیل نہیں لگانی چاہیے کہ ہر میری طرح کا گناہگار پاپی اٹھ کے کہے مجھے بھی دیدار ہوا, مجھے بھی دیدار ہوا, مجھے بھی. یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. ہاں کسی کو دیدار ہوا ہے تو خوش نصیب ہے, اپنے اعمال کو سنوارے, دیدار والے کام کرنے شروع کر دے, اپنے اندر تبدیلی لے آئے. دیدار ہوا تو پھر انقلاب بھی ہونا چاہیے, پھر اس کے اندر تبدیلی آ جانی چاہیے, پھر اسے اپنے اوپر محنت کرنی چاہیے, لیکن اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. دیدار ہو اور حضور کا قربت ہو تو ملتا کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے, ہم نے جان دے دی وعدہ دیدار پر. ہم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ تم مرو گے نا تو تمہیں دیدار ملے, تو ہم نے جان ہی دے دی وعدہ دیدار, جان ہی دے دی وعدہ دیدار پر. اور پھر فرماتے ہیں نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. فرماتے ہیں ہم نے جان دی ہے اس وعدے پر کہ وہ ملے گا, تو امید ہے کہ یہ سودا ادھار نہیں. جیسے ہی قبر میں جائیں گے سامنے حضور کی زیارت نصیب ہو جائے. اس لیے لحد میں بھی عشق رخ شاہ کا تاگ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی سو چراغ لے کے چلے. یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں, یہ تنہائیوں میں یاد رکھنے کی روایت ہے, یہ تنہائیوں میں پڑھنے کی روایت.
یہ اپنے ذوق کو تازہ، جو لوگ کہتے ہیں نا وجد سرور کیف میں جانا چاہتا ہوں، وہ مشکاہ شریف کی اس حدیث کو دیکھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں تمہیں بتاؤں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے پہلا سوال کیا فرمائیں گے اور بندے اس کا جواب کیا دیں گے؟ یا رسول اللہ کرم فرمائیے، بتائیے۔ تو کریم فرمانے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بندوں سے سب سے پہلا سوال، اگرچہ بعض اور احادیث میں اور سوالات بھی آئے ہیں قیامت میں جو سب سے پہلے ہوں گے، لیکن اس حدیث میں یہ والا سوال حضور نے بیان فرمایا۔ حضور فرمانے لگے اللہ قیامت کے دن اپنے بندوں سے سب سے پہلا سوال یہ فرمائے گا، کیا تم میری ملاقات کو پسند کرتے تھے؟ اوئے ہوئے ہوئے، کیا تمہارا ملنے کو جی چاہتا تھا؟ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز۔ اقبال کہتے ہیں تیرے کرم اتنے ہیں دل کرتا ہے تجھے دیکھیں، کبھی کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ نہ لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، تمہارا دل کرتا تھا مجھ سے ملنے کو؟ حضور فرماتے بندے عرض کریں گے مالک بڑا دل کرتا تھا۔ تو پھر اللہ فرمائے گا یہ گفتگو کی معنویت تو دیکھو یار، اس کا حسن تو دیکھو۔ اللہ پھر پوچھیں گے کیوں دل کرتا تھا تمہارا؟ دل کرتا تھا تو کیوں کرتا تھا؟ عرض کریں گے مالک اس لیے کہ ہمیں امید تھی کہ تم معاف بھی کر دے گا، رحمت بھی فرمائے گا۔ اس معافی کی امید پر دل کرتا تھا تو ملے۔ حضور فرماتے ہیں پھر رب فرمائے گا مجھ پر واجب ہے، میں نے اپنے کرم سے واجب کر لیا ہے کہ آج تمہیں جنت عطا کروں گا۔ یہ جو ملاقات ہے نا، ملاقات کہ وہ ملیں گے، ان سے ملاقات ہوگی۔ عمر بیت گئی نا نام جپتے، عمر بیت گئی نا تذکرہ کرتے۔ ہم سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کیا کمائی کی، کیا زندگی میں حاصل کیا؟ تو ہم کہتے ہیں شرق سے غرب تک، ملک کے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک مدینے والے کی بات کی، حضور کا ذکر کیا، نبی پاک کے اور میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی ساری۔ یہ اعزاز ہے، یہ کرم ہے۔ اب کیا ہوتا ہے گناہگار لوگ اتنا بڑا دعویٰ تو نہیں کر سکتے، لیکن دل تو چاہتا ہے نا کہ چلو جس کا نام لیا ہے اس کی کبھی زیارت کی، کبھی ملاقات بھی ہو، کبھی نظر کرم بھی ہو۔ کسی نے اپنے محبوب سے کہا تھا کہ ذرا ایک نظر مجھ پہ بھی کیجئے، تو قریب بیٹھے ایک شخص نے کہا یار تو نے بڑا دعویٰ کیا ہے، جو محبوب ہوتے ہیں ان کو تکلیف نہیں دی جاتا، تو کہتا ہے پورا چہرہ ہی تیری طرف پھیرے۔ تو پھر اس نے اس درویش سے پوچھا کہ میں بھلا پھر کیا کروں، میرا دل تو میرا بھی کرتا ہے نا۔ چلو یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اب میں محبوب سے کہوں کہ اتنی تکلیف کرے کہ میری طرف پورا رخ پھیرے تو ٹھیک نہیں، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا ان راہوں میں کھڑا ہو جا جن راہوں کی طرف وہ کریم دیکھتا ہے۔ چلو اسی با کردار کو دیکھتے دیکھتے بیچ میں تیرے اوپر بھی نظر، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر۔ اوئے ہوئے اللہ کرے آپ کو بھی وہ لطف آئے جو مجھے آ رہا۔ کہتے مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر، یہ انتہائی عاجزی ہے کہنے والے کی۔ اس نے بالکل اپنے آپ کو ختم کر کے کہا کہ میں قابل تو نہیں تھا، اور میں پھر تکلیف دیتا کہ میری طرف دیکھیں اسپیشل میرے لیے وقت نکالے، پر کرم یہ ہوا کہ مجھ پہ محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی۔ کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا۔ اللہ نے کیا کہ نظر مجھ پر پڑ ہی گئی، اور جب پھر پڑ گئی تو تیری ایک نظر کا کمال ہے اور میری زندگی کا سوال ہے، بس جب پڑ گئی تو سو پھر پڑ گئی۔ موت سے وہ بندہ کبھی نہیں ڈرتا جسے ملاقات کا شوق ہو، ملنا چاہے داتا علی اجمیری سے اور موت سے ڈرے، ملنا چاہے حضرت غوث پاک جیلانی سے اور پھر موت سے ڈرے۔ زندگی گزری ہو علی علی کرتے،